ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل لرننگ پوائنٹ، اور میں ہوں آپ کا میزبان اشرف علی نسیم۔ اس چینل کے ذریعے مجھ سے جڑے میرے تمام بہن بھائیوں کو ایڈوانس میں عید الاضحیٰ 2020 بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنے والے کے لیے قربانی کے بنیادی مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ قربانی کا یہ عمل جتنا عظمت اور فضیلت والا ہے اتنا ہی اس عمل میں احتیاط ضروری ہے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس کے گوشت اور کھال کو کیسے استعمال کیا جائے، شریعت نے اس بارے میں بھی باقاعدہ رہنمائی دی ہے۔ ناظرین، آئیے اس ویڈیو میں قربانی کے گوشت کی تقسیم اور قربانی کے جانور کی کھال کے مصرف یعنی استعمال کے بارے میں مختصراً جانتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی کھال سے متعلق ضروری مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، فقراء اور دینی مدارس کے طلباء کو دینا۔ قربانی کی کھال کسی کو خیرات کے طور پر دے یا فروخت کر کے اس کی قیمت فقراء کو دے دے۔ البتہ اگر کسی دینی تعلیم کے مدرسہ اور جامعہ کو دے دے تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ علم دین کا احیاء سب سے بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، ذاتی استعمال میں لانا۔ قربانی کی کھال کو اپنے ذاتی استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ اس کی عین یعنی کھال کا اصل باقی رہے، مثلا مسلح بنانا یا رسی یا چھلنی وغیرہ بنانا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کھال کی قیمت۔ قربانی کی کھال کی قیمت مسجد کی مرمت یا امام، مؤذن، مدرس یا خادم کی تنخواہ میں نہیں دی جا سکتی، نہ اس سے مدارس کی تعمیر ہو سکتی ہے اور نہ شفا خانوں یا دیگر رفاہی اداروں کی تعمیر ہو سکتی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، کسائی یعنی قربانی کرنے والے کی اجرت۔ قربانی کی کھال کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 5، کھال کا چوری ہو جانا۔ اگر کسی کی قربانی کی کھال چوری ہو گئی یا کسی نے چھین لی تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کھال کی رقم صدقہ کر دے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، قربانی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ قربانی کے گوشت سے متعلق مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، 3 حصوں میں تقسیم۔ قربانی کے گوشت میں بہتر یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرے، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے اور ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے۔ لیکن اگر سارے کا سارا گوشت اپنے لیے رکھ لے تب بھی جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 2، گوشت خود کھا لینا یا دوسرے کو کھلانا۔ ایصال ثواب کے لیے قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتا ہے اور دوسرے کو بھی کھلا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 3، غیر مسلم کو دینا۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دے سکتا ہے، البتہ کسی کو اجرت میں قربانی کا گوشت نہیں دے سکتا۔ مسئلہ نمبر 4، 3 دن سے زیادہ گوشت اپنے پاس رکھنا۔ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ عرصے تک بھی اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، صرف دوسرے کو کھلانا۔ اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت سارے کا سارا کسی اور کو کھلا دے، خود کچھ بھی نہ کھائے، تو بھی یہ جائز ہے اور وہ شخص ایسا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6، نظر کی قربانی کے متعلق حکم۔ اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی اور وہ کام ہو جائے تو قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، تو نظر کی قربانی کے گوشت سے قربانی کرنے والا خود نہیں کھا سکتا، سارے کا سارا گوشت فقراء اور مساکین کو کھلا دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، شراکت کی قربانی میں حصوں کی تقسیم نہ کرنا۔ بکری کے علاوہ دوسرے کسی جانور میں تمام شرکاء اپنا اپنا حصہ تقسیم کیے بغیر فقراء کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، البتہ اگر نظر کی قربانی ہو یا مرحوم کی وصیت کے تحت قربانی کر رہے ہیں تو پھر تقسیم سے پہلے کسی فقیر کو دینا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مرنے والے کے مال سے اس کی وصیت کے مطابق قربانی کرنا۔ کسی شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے مال سے قربانی کی جائے
تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے۔ قربانی کرنے والا یعنی اس میت کا عزیز اس گوشت میں سے استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے قربانی کے جانور کے گوشت اور اس کی کھال کو استعمال کرنے سے متعلق چند ضروری اور بنیادی مسائل۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ ظاہری قربانی حقیقی قربانی کے لیے پیش خیمہ ثابت ہو، اور ہم اس ظاہری و مادی قربانی کی طرح اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیں۔ آمین ثم آمین۔